پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹریز دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات کے فروغ اور باہمی تجارت میں وقتاً فوقتاً پیدا ہونے والے انتظامی اور قانونی مسائل کے سدباب کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں کے دوران جب بھی تجارتی معاملات متاثر ہوئے، پاچسی نے اپنے دوسرے پارٹنرز سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز اور OESP افغانستان کے ہمراہ دونوں حکومتوں سے رابطے کر کے معاملات سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ اگست 2021 میں افغانستان میں طالبان حکومت کے قیام کے بعد سے افغانستان پاکستان کی باہمی تجارت اور افغانستان کی بین الاقوامی تجارت بھی اقتصادی پابندیوں کے باعث بری طرح متاثر ہوئی۔ اسی لیے ہم نے کابل میں پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سیکرٹری جنرل نقیب اللہ صافی سے ایک خصوصی انٹرویو میں پوچھا کہ اس وقت افغان حکومت اور تاجروں کو بین الاقوامی کاروبار میں کیا مشکلات درپیش ہیں۔ جو ہماری افغانستان میں ٹریڈ ٹرانزٹ اور جو جنرلی اکنامک کنیکشن ہے دنیا کے ساتھ اور دوسرے کنٹریز کے ساتھ، وہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ بینکنگ چینل پہ پرابلم آ رہی تھی، اسپیشلی پاکستان کے ساتھ جو بینکنگ چینل پہ مطلب ٹرانزیکشن اور TT نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ بعض جو کنٹری ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ جو اس کا جو منی ٹرانسفر ہوتا ہے وہ نہیں کرتا ہے۔ اسپیشلی پاکستان کی اگر میں بات کروں کہ پاکستان جو FATF کی گرے لسٹ میں ہوتا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ وہ نہیں چاہ رہے کہ افغانستان کے ساتھ اس کی جو منی ٹرانزیکشن یا TT ہو جائے، تو اس کی وجہ سے ٹریڈ میں بہت سے ہرڈلز اور پرابلم آ رہے ہیں۔ تو صافی صاحب یہ بتائیے کہ انٹرنیشنل بینکنگ پہ آپ کی تو پابندی ہے، لیکن اس سے آپ کا ٹریڈ یا آپ کی تجارت براہ راست کس طرح متاثر ہو رہی ہے؟ افغانستان کی ٹریڈ پرانی جو ٹریڈیشنل جو موومنٹ تھا ٹریڈ کی، یہ ہماری جو ایکسپورٹ امپورٹ ہو رہی تھی ٹریڈیشنل بیسس پہ، اسپیشلی جو نیبر کنٹریز ہیں اس کے ساتھ، وہ تو ایک الگ طریقہ تھا۔ لیکن اس کے بعد جو کرزئی صاحب کا اور اشرف غنی صاحب کا جو گورنمنٹ آ گیا اور ہماری ٹریڈ جو ہے وہ آفیشیل ہو گئی، اور ہماری ٹریڈ جو ہے ایک ایسی چینل پہ آ گئی جو آفیشیل چینل تھا ٹریڈ کا، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہماری جو ٹرانسفر ہوتی ہے، جو انٹرنیشنل جو منی ٹرانسفر ہوتی ہے، جو ہماری ٹریڈ اور ٹرانزٹ کی، وہ بینک تھرو بینک ہو جائے۔ تو اگر یہ بینکنگ چینل میں کچھ رکاوٹ آ جاتا ہے، کچھ مسئلہ آ جاتا ہے، تو آٹومیٹکلی ہماری ٹریڈ اور ٹرانزٹ پہ اثر کرے گا۔ آج کل جو جب آفٹر 15 اگست 2021 سے جو ہماری کنٹری میں افغانستان اسلامک امارات کا حکومت آ گیا، تو اس میں جو بیسک اور پہلا پرابلم جو ٹریڈ اور ٹرانزٹ میں آ رہا تھا وہ بینکنگ کے حوالے سے تھا، کیونکہ زیادہ تر کورسپونڈنس بینکنگ جو تھے، بینک جو تھے، وہ جو ہماری جو TT تھی یا جو ہماری ٹرانسفر تھی وہ نہیں کر پا رہے تھے، پاس نہیں کر پا رہے تھے، تو اس کی وجہ سے ہماری جو ٹریڈ اور ٹرانزٹ پہ اثر ہو رہا تھا۔ لیکن یہ تھی کہ بعض ٹائم چلتے ہی یہ مسئلہ تھوڑا سالو ہو گیا، کیونکہ تھرڈ کنٹری پیمنٹ شروع ہو گئی کہ تھرڈ کنٹری پیمنٹ تھرو سے ہم پیمنٹ کریں، یا دوسرے ہمارے جو کچھ ہمسایہ جو ہے، اسپیشلی CIS جو سنٹرل ایشین کنٹریز ہیں، یا ہمارے ساتھ جو UAE کے ساتھ یا دوسرے کنٹریز کے ساتھ، چائنا کے ساتھ TT جو ٹرانسفر ہے وہ الاؤڈ ہو چکی ہے اور کر رہے ہیں۔ اور لیکن بعض جو کنٹریز ہیں جس کے ساتھ ہمارے ٹریڈ کے تعلقات بہت زیادہ ہیں، ٹرانزٹ کی بھی ہے، اسپیشلی پاکستان، اس کے ساتھ ابھی تک ہماری جو بینکنگ چینل ہے اس کی جو پرابلم ہے وہ سالو نہیں ہو چکے، تو اس پہ تھوڑا مطلب ابھی جو فیسلٹی یا اسپیشل ٹریٹمنٹ دیا ہے کچھ وقت کے لیے ہے، لیکن اگر آفیشیل چینل پہ ہم واپس جائے تو اس میں باقاعدہ طور پہ پرابلم آ سکتی ہے اور ہماری جو ایکسپورٹ اور امپورٹ لیول ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ اچھا نقیب اللہ صافی صاحب، یہ بتائیے کہ بارڈر پر اور ایئرپورٹس پر افغان تاجروں اور عام افغانوں کو بھی کیا کوئی مشکلات پیش آتی ہیں؟ افغانستان اور پاکستان کے درمیان 5 کراسنگ پوائنٹس ابھی آپریشنل ہیں، جس میں تورخم، غلام خان، انگورڈا، خرلچی اور چمن یا اسپین بول تک ہم کہتے ہیں۔ یہ 5 کراسنگ پوائنٹس ہیں جس میں جنرلی بہت سے ٹیکنیکل ایشوز موجود ہیں، یعنی اگر میں کہوں کہ اس کو زیادہ انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، جو ہیومن کیپیسٹی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ٹریڈ کی بات کریں
تو ٹریڈ پہ جنرلی موومنٹ بہت سلو ہے، کلیئرنس بہت سلو ہو رہی ہے. ہماری جو ٹریڈ اور ٹرانزٹ کی کیپیسٹی جو ہے، اگر میں تورخم کا ایگزامپل دے دوں تو یہ ایک وقت ایسا تھا کہ بائی لیٹرل جو موومنٹ ٹرکس کی تھی تقریباً 2000 کی لگ بھگ تھی، لیکن آج کل بہت سے کلیئرنس اور یہ جو پروسیسز ہے اس کی وجہ سے 400 سے ابھی مطلب گورنمنٹ، پاکستان گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے کہ اس کی کیپیسٹی بڑھ جائے، اس کی جو موومنٹ ہے وہ زیادہ ہو جائے، وہ تقریباً 1000 یا 800 یا 700 ٹرکس تک پہنچتی ہیں. لیکن جنرلی ضرورت یہ ہے بارڈرز پہ کہ انفراسٹرکچر ایشوز حل ہو جائے، اسپیشلی جو بارڈرز جو ہمارے کراسنگ پوائنٹس موجود ہیں پہلے سے آپریشنلائز ہیں، لیکن یہ 50 اور 60 سال کی جو انفراسٹرکچر ہے وہاں پہ موجود ہے، یا اس کی جو پروسیسز کا طریقہ ہے یہ ماڈرنائز کیا جائے. دوسرا یہ کہ ہماری جو کراسنگ پوائنٹس میں پیڈسٹرینس کا موومنٹ ہوتا ہے اس میں بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں، کیونکہ پیڈسٹرین موومنٹ کے لیے ابھی بہت سے اقدامات کر رہے ہیں، بہت سے کام ہو رہے ہیں، لیکن جو چاہیے، جو پوٹینشیل ہے، جو ضرورت ہے وہ نہیں ہو رہا. کیونکہ پیڈسٹرین موومنٹ کے لیے ضروری ہے کہ ایک آدمی اگر یہ بارڈر کراس کر رہے ہیں اور دوسرے کنٹری میں جائے کہ وہ عزت سے جائے، اس کے ساتھ ویزا ہو، اس کے ساتھ ڈاکومنٹس ہو، تو اس کو ضرورت یہ نہیں کہ بارڈر پہ ویٹ کرے، بارڈر پہ یا کسی ڈاکومنٹیشن کا پرابلم آ جائے. تو یہ ایک بہت سے آج کل ہو رہی ہے پرابلم. دوسرا یہ کہ ٹریڈ کے حوالے سے بارڈر پہ جو ہم سے شکایات بہت آ رہی ٹریڈر سے، افغانستان سائڈ پہ تو جو الیگل ایکسٹورشن ہے یا پیسوں کا لینا ہے غیر قانونی طور پر، یہ ختم ہو چکا ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں تقریباً 95% ختم ہو چکا ہے. اگر 5% کوئی لیتا ہے تو وہ بھی مطلب ایک چپکے سے کسی جگہ پہ ہو جائے. لیکن پاکستان سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو ٹرانسپورٹرز ہیں بار بار اس کی شکایت آتے ہیں کہ پاکستان سائٹ پہ جو اتھارٹیز ہیں یا اتھارٹیز کے نمائندے ہیں یا عام لوگ ہیں، جو اسپیشلی چمن سے ہمیں رپورٹ ہوا کہ وہاں پہ عام لوگ آگے ہیں اور افغانستان ایکسپورٹ کارگو کو رکوایا گیا ہے، وہ اس سے پیسے لیتے ہیں. تو اس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں ریکویسٹ ہے پاکستانی گورنمنٹ سے اسپیشلی کہ اس پہ تھوڑا توجہ کیا جائے، کیونکہ اس سے ٹریڈ کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ بہت سے ڈسٹرب ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ بین الاقوامی پابندیوں کے باوجود افغان تاجر اب بین الاقوامی تجارت کس طرح کر رہے ہیں؟ ڈالر کا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ڈالر کے بغیر تو ان کا کاروبار ممکن نہیں ہے. جو افغانستان کی اسپیشلی جو ٹریڈ کی جو کنیکشنز تھی وہ تو مطلب یورپ، امریکہ اور سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا سب کے ساتھ تھی. جنرلی جو آفٹر 15 اگست جو لمیٹیشن آ گئی، پابندی آ گئی ہے، جنرلی افغانستان پہ پابندی نہیں ہے، شاید گورنمنٹ کی ریکگنیشن پہ پرابلم ہے، تو اس میں تھوڑا فرق ہے. جو بینکنگ چینل کے حوالے سے اسپیشل وہ مسئلہ آ رہا ہے، تو اسپیشلی جو ہماری کاروبار ہوتے ہیں وہ تھرڈ کنٹری پیمنٹ کے تھرو ہوتے ہیں. جو ہماری مثال کے طور پہ کارگو آتی ہے چائنا سے، تو ہم دبئی سے اس کی ٹرانسفر کر لیتے ہیں. جو اس کی پیمنٹ کی جو ٹرانسفر ہوتی ہے وہ دبئی سے ہی ہوتی ہے، اور اسپیشلی یہاں سے ڈائریکٹلی بھی ٹرانسفر ہوتی ہے، ٹی ٹی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بیسک جو آئٹم ہوتا ہے اسپیشلی فوڈس کی جو آئٹم ہوتی ہے اس کی ٹی ٹی الاؤڈ ہے، اور اس کی ٹی ٹی ہو سکتی ہے، کورسپانڈنس بینک جو ہے وہ اسے پاس کر لیتا ہے. لیکن جو بیسک آئٹم نہیں ہوتی، فوڈ آئٹم نہیں ہوتی، اس کی جو ٹی ٹی ہے ہم تھرڈ کنٹری پیمنٹ سے کرتے ہیں. کرنسی لیول پہ جو ہماری ڈالرز افغانستان میں ہیں، اور کرنسی جو ہے وہ اس کی اسٹیبلٹی ابھی موجود ہے، اور جو ہماری کاروبار ہے وہ جو ڈالرز ہیں وہ بینکنگ کے لیول سے جو فوڈس آئٹم ہم ٹی ٹی کر لیتے ہیں تو وہ اس کی لیول سے مطلب جاتے آتے ہیں. جو اس کے علاوہ جو کاروبار ہے وہ جنرلی جو ہماری ہیومینیٹیرین بیسس پہ ڈالرز آتے ہیں، اس کی جو ایک مارکیٹ جو بیلنس ہوتا ہے وہ برابر ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہماری کرنسی لیول بھی ہوتی ہے وہ بھی اسٹیبل رہتا ہے.